دوران نماز کسی بھائی کا جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی صورت کیا ہے؟ یہ اسے یاد آ جاتا ہے وضو نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، یا پھر دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آگے نماز پڑھنا حرام ہے، آگے نماز پڑھنی نہیں، جہاں تھے وہیں رک جانا ہے۔ جس کا وضو نہیں تھا تو اس کی تو نماز ہوئی ہی نہ، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، پہلے نہیں تھا۔ جس کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے آگے نماز پڑھنا حرام ہے، وہاں آگے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنیات کے آگے سے ہاتھ کر دے، لوگ سمجھیں کہ اس کی نصیب خون آ رہا ہے تو نمازی کو آگے سے گزر کر وہ باہر نکل کے جا سکتا ہے، پہلی سب میں کھڑا ہے وہ گزر کے راستہ لے کے جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جائے گا واپس کتنی نمازیں اس نے پڑھی، ایک رکعت پڑھی یا دو پڑھی، جہاں اس نے پڑھا تھا، کسی کے ساتھ بولے نہیں، گفتگو نہ کرے، جائے وضو کرے، وضو کر کے واپس آئے۔ واپسی پہ آیا کر امام نے سلام دے دیا تو جو اس نے پڑھی تھی جہاں تھا وہیں سے شروع کر لے گا، پچھلی نماز اس کی ہو جائے گی۔ جس کا وضو نماز کے دوران ٹوٹا وہ وہیں سے شروع کرے گا، اپنی نماز کا کرے گا۔ ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آیا، امام نے ایک رکعت اور پڑھی، رکعت امام نے پڑھ لی تھی تو وہ آ کے مل گیا، پہلے دو پڑھی تھی، ایک رکعت پھر امام کے ساتھ پڑھ لی، 3 رکعتیں اس کی ہو گئی۔ اب ایک رکعت امام نے وضو کر کے وہ پڑھ لی تھی، اب وہ رکعت وہی پڑھے گا جو رکعت امام نے پڑھی تھی، مطلب امام نے تیسری رکعت پڑھ لی تھی، اب وہ جو کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں صرف قدم شریف پڑھے گا، کیونکہ اس کی رکعت وہی رہ گئی ہے، تو پڑھتے وہی رکعت ہیں جو رہ گئے۔ تو عام مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کسی نے بھول کیا تو فوراً نماز توڑ دے، شک بھی ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر تھوڑا سا شبہ بھی ہو جائے نا تو نہ، بالکل نہیں، وضو کر کے یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو آگے نماز پڑھنا بھی چلو شرم سے کھڑا ہے چپ کر کے کہ چلو یار کیا کہیں گے اتنے نمازی ہیں، وضو ہوگا تو حرام ہے، باقی کے بجائے نماز ہو نہیں سکتی، لہٰذا وہاں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے ہاتھ رکھے اور گزر جائے، وضو کر کے آگے نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طہارت کی زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔